وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا
قضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. ترجمہ کلام پاک. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا، دودھ چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقوی دے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. ابھی ہے صبر مجھ میں، واہ، جتنا جی چاہے ستا لے تو، پھر اس کے بعد تجھ کو ہی پریشانی میں رہنا. میں نے کتاب کھول دی ایک روز عشق کی، ایک روز عشق کی، ایک روز عشق کی، سارے ورق اڑا کے مگر لے گئی ہوا. فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رہتا ہے. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے پربھنی مہاراشٹر میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر.
سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ ناظرین السلام علیکم۔ دینی سوال جواب کے آج کے اس پروگرام میں میں ارجمند علی خان آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پروفیسر بدر الدین الحافظ صاحب کو، جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کافی لمبے عرصے تک اسلامیات کی تعلیم دیتے رہے اور آپ نے فقہی علوم پر کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے خط سے۔ حافظ صاحب، پہلا خط ہمارے پاس آیا ہے محمد سمیع الدین صاحب کا، اور انہوں نے لکھا ہے ہمیں، یہ کرناٹک سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب نے 2 بچوں کی شادیاں الگ الگ کیں، لیکن ولیمہ جو کیا تو وہ ایک ساتھ ملا کر دونوں کا کر دیا۔ تو کیا یہ طریقہ مناسب ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں علیحدہ علیحدہ ولیمہ کرنے کا رواج نہیں ہے، ایک ساتھ ملا کر ہم ولیمہ کرتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک ساتھ ملا کر وہ ولیمہ کر رہے ہیں، بھائی ان کی نیت تو یہی ہے نا کہ میرے اس بیٹے کا ولیمہ کرنا سنت ہے، میرے اس بیٹے کا بھی ولیمہ ہے اور اس بیٹے کا بھی ولیمہ ہے، دونوں بیٹوں کو انہوں نے نیت کر لی تو ولیمہ تو ان کا ہو گیا۔ اب اس میں کوئی لوگوں کا یا افراد کے بلانے کی تعداد بھی طے نہیں ہے کہ آپ صاحب 50 بلائیے، 200 بلائیے، 500 بلائیے، آپ 5 آدمی بلا دیجیے تب بھی آپ کا ولیمہ ہو گیا۔ تو اگر انہوں نے ایک ساتھ ملا کے دونوں بچوں کا ولیمہ کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگ ولیمہ کرتے ہیں اور ولیمے میں بیٹی کی بارات بلا لیتے ہیں، تو گویا کہ اس میں ان کے کھانے کا خرچ بچ جاتا ہے۔ تو کیا حرج ہے اگر کوئی شخص اپنی کفایت شعاری کے لیے 2 ولیموں پر اگر 50,000 روپیہ خرچ کرتا تو ایک ہی اس میں کر دیا، 25,000 30,000 میں اس کا کام ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں کہ ایک دفعہ میں ولیمہ کرتے نا۔ اچھا حافظ صاحب، کسی کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو اور وہ ولیمہ کرنا چاہتا ہو تو کیا وہ مطلب قرضہ لے کے کرے، یا اگر نہ وہ کرنا چاہتا ہو تو نہ کرے؟ دیکھیے الحمدللہ ہمارے پاس اس کے لیے ایسی مثالیں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یعنی مثالیں ہمارے سامنے چھوڑی ہیں کہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں ہی کا زیادہ خیال رکھا، کیونکہ بھائی اندازہ تھا کہ اکثریت تو ہمیشہ غریب ہی رہے گی، اکثریت کے لوگ جو ہیں وہ تو غریب ہی رہیں گے، مالدار تو چند ہی ہوتے ہیں، ہر ملک میں تقریباً یہی حال ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، خود آپ کا ایک مرتبہ ولیمہ نکاح ہوا اور آپ کو دوسرے دن ولیمہ کرنا تھا، تو آپ نے یہ کیا کہ بھائی لاؤ تم لوگ آ جاؤ آج ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو جس کے گھر میں جو کچھ تھا، اول تو وہاں کھانے ہی کوئی زیادہ لمبے چوڑے کھانے تو تھے ہی نہیں، جس کے گھر میں کچھ گوشت تھا، کس کے گھر میں چاول تھا یا خالی روٹی تھی، وہ 4-6 لوگ آ گئے، ان کے دوست احباب آ گئے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ گئے، آپ کے پاہاں بھی جو کچھ تھا وہ آپ نے اس دسترخوان پہ رکھ دیا، ولیمے کی نیت کر لی، لیجئے صاحب ولیمہ ہو گیا۔ تو اس میں یہ کوئی ضروری نہیں، یہ تو قطعاً ناجائز ہے کہ آپ ولیمہ کرنے کے لیے قرض ادھار کر کے کسی طریقے سے اس کا لمبا چوڑا اہتمام کریں، روشنی ہو، شامیانے لگیں، کچھ نہیں، آپ 10 آدمیوں کو بلائیے۔ اب اپنی ناک کا مسئلہ وہاں آ جاتا ہے، اپنی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھئی میرے فلاں نے تو اتنا روپیہ خرچ کیا تھا، میں نہ کروں گا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ تو بھئی ناک کٹنے کا تو مسئلہ الگ ہے، شریعت نے قطعاً اس کا کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب وہ تو آپ جانیں کہ ناک کیسے کٹتی ہے اور کیسے نہیں کٹتی ہے، لیکن شرع نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ ذرا جبر کر کے چھوٹی ہی مثال پیش کریں کہ صاحب میں تو 25 آدمیوں کو بلا رہا ہوں آج، 15 آدمیوں کو بلا رہا ہوں آج، 10 کو بلا رہا ہوں، تاکہ دوسرے غریب لوگ جو ہیں وہ بھی تو اس مثالوں کو سامنے رکھ کر کے اپنا کام چلا سکیں۔ مالدار تو کر سکتے ہیں، غریب تو بیچارے نہیں کر سکتے۔ آپ چند آدمیوں کو بلائیے، بیٹھ کر کھانا کھا لیجئے، ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا لیجئے، ہو گیا ولیمہ، ہو گیا، کافی۔ یہ قرض ادھار کرنا تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا۔ اگلا خط ہمارے پاس ہے شیخ ظہیر احمد صاحب کا سولہ پور سے۔ انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کس طرح کا کھانا کھایا کرتے تھے؟ جیسے آج کل ہم روٹی اور سالن کھاتے ہیں، دال اور چاول وغیرہ کھاتے ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ 2 سالن ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی آپ جو بات پوچھ رہے ہیں، ان کے دسترخوان پہ تو کئی وقت کھانا ہوتا ہی نہیں تھا، فاقے گزرتے تھے، گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، تو ان کی کیا مثال ہم پیش کریں؟
ان کے ہاں تو کبھی دسترخوان کے اوپر چند کھجوریں آ گئیں، آپ نے وہی نوش فرما لی، صرف گوشت کا ٹکڑا ایک ہوا اسی کو بنا لیا گیا، پکا لیا گیا اور وہی کھا لیا گیا۔ کبھی وہ سرید بہت اگر اچھا کھانا ہوا تو گوشت پکایا اور اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے گئے، وہ کھا لیا گیا۔ یہ کھانا بھی کبھی کبھی ہوتا تھا اتفاقاً، ورنہ وہ تو معمولی سا، اچھا دودھ خالی آ گیا کہیں سے تو آپ نے تھوڑا سا دودھ نوش فرما لیا، یا کھجور کھا کے روزہ رکھ لیا اور کھجور کھا کے روزہ افطار کر لیا، پانی سے روزہ افطار کر لیا، تو وہاں تو لمبے چوڑے دسترخوان تھے ہی نہیں۔ پھر وہی میں عرض کروں گا کہ انہوں نے غریبوں کے لیے مثال پیش کی ہے کہ اگر جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے پاس کم ہو، وہ کیسے اپنی زندگی گزارے۔ امیروں کے لیے مثالیں نہیں پیش کی ہیں، امیر تو اپنا کر ہی سکتے ہیں۔ اچھا، اب رہا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، کھڑے ہو کے کبھی نہیں کھاتے تھے، اور اکڑوں بیٹھتے تھے یا دونوں گھٹنوں کو گرا کر، اور صرف یہ 3 انگلیوں کا استعمال کرتے تھے، انگوٹھا اور یہ 3 انگلیاں، صرف اس سے وہ جو کچھ بھی شوربے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ہاں کھانے میں کبھی کبھی یہ لوکی جسے کہتے ہیں کدو، یہ اس کے قتلے ہوتے تھے شوربے میں، تو آپ تلاش کر کر کے لوکی کے قتلے نکال کر وہ نوش فرماتے تھے، آپ اس کو کھاتے تھے، تو وہ مفید بھی ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیے تو حکیم لوگ بھی بتاتے ہیں کہ لوکی بہت مفید ہے۔ تو آپ وہ گوشت ہوتا تھا تو خالی گوشت ہی کھا لیتے تھے۔ تو یہ 3 انگلیوں کا استعمال، بیٹھ کر کھانا، سر ڈھک کر کھانا، اور آہستہ آہستہ اور خاموشی سے، جو آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، اب آج کل تو باراتوں میں رواج ہے کھڑے ہو کے کھانے کا، تو کھڑے ہو کر کے کھانا تو بالکل یعنی گناہ کے درجے میں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے، کھڑے ہو کر تو کھانا ہی نہیں چاہیے، ہمیشہ بیٹھ کر کھانا چاہیے، سر ڈھک کے کھانا چاہیے، 3 انگلی سے کھانا چاہیے، نہایت ادب کے ساتھ، اور اس میں باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، تیسری بات یہ کہ کھانے میں جو چیز بھی آپ کے سامنے آ جائے، حضور کا معمول یہ تھا کہ آپ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، جو چیز سامنے رکھی ہے اس میں سے لیا اور کھانا شروع کیا، اور جتنا ضرورت ہے کھا لیا، اور اس کے بعد بس۔ تو یعنی عیب نہیں نکالنا، اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی ہے تو آپ اس کو نہیں کھائیں گے۔ وہ اول تو میں نے کہا کہ کئی چیزیں وہاں جمع ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر اتفاق سے ہو بھی جائیں، وہ جیسا کہ 2 سالن کی بات انہوں نے کہی ہے، تو 2 سالن حضور کے دسترخوان پہ کبھی جمع ہی نہیں ہوتے تھے۔ سرکہ آ گیا، شہد آ گیا، اس طرح کی کوئی چیز آ گئی تو وہی اسی سے کھا لیا گیا۔ تو یہ حضور کا کھانا تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بیٹھ کر کھانا، اور 3 انگلیوں سے کھانا، سر ڈھک کے کھانا، کھاتے وقت کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا، اور کھجور سے آپ شروع کرتے تھے۔ یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دسترخوان کے اوپر کھجور ہوتی تھی تو آپ پہلے کھجور کھاتے تھے، اس کے بعد جو چیز بھی ہے وہ کھائی جاتی تھی۔ تو آخر میں پھر یہ بھی ہے کہ کبھی تو پانی وہاں تھا نہیں، پانی بہت کم تھا، تو دونوں انگلیاں یا ہاتھ میں جو کچھ بھی لگا ہے وہ پیر کے تلوے سے اس کو مل لیا جاتا تھا۔ آج سائنٹیفک طریقے سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آج کہ صاحب وہ پیروں کو اس طرح سے وہ چکنائی پہنچانا دماغ کے لیے مفید ہے، یہ آج ریسرچ ہوئی ہے، اس وقت میں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ ورنہ آپ دیکھ کے کہیں گے اگر کوئی شخص کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو پیر سے اگر تلوے سے مل رہا ہے تو آپ کہیں گے صاحب یہ بے ادبی کر رہا ہے، لیکن یہ بے ادبی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے، حکیم سے پوچھیں تو وہ دماغ کے لیے مفید ہے پیروں سے لگا لینا۔ اور ایک یہ بھی تھا کہ بھائی پانی ہی نہیں تھا اس زمانے میں، تو آج تو ٹیشو پیپر بھی ہیں اور پانی بھی ہے اور ہر چیز بھی ہے۔ تو کفایت شعری کی بھی مثالیں ملتی ہیں حضور کے کھانے میں، اور غریبوں کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ اور کیا سوال اس میں کوئی اور باقی ہے؟ ایک سوال ان کا اور تھا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ آج کل کیونکہ زمانہ جو ہے بہت زیادہ بدل چکا ہے، لوگوں کے گھروں میں ٹی وی بھی ہیں، دنیا بھر کی لوازمات ہیں، تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ٹی وی ضرور کھلا ہوا ہوتا ہے یا اخبار پڑھتے ہیں وہ کھانے کے وقت، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ دیکھیے، اخبار پڑھنا تو میری سمجھ میں آتا نہیں، انہیں درست تو اس لیے نہیں کہ حضور نے جو مثال پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، کھانا کھانا ہے تو پھر کھانا ہی ہے،
بس تھوڑی بہت کوئی ضروری بات ہوئی تو وہ کر لی. اب اس زمانے میں ٹی وی تو تھا نہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ٹی وی چل رہا ہے, آج تو ہمیں ان مسائل کو یہی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ٹی وی چل رہا ہے تو کوئی شخص اگر دیکھ لے تو اس میں کوئی گناہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں, ایک نظر اگر ادھر بھی پڑ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, پڑ جائے تو پڑ جائے. کانوں میں آپ کی آواز پڑ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن وہ بکواس کرنا اور مختلف قسم کی باتیں کرنا وہ مناسب نہیں. کھانے کو حدیث میں آتا ہے کہ آپ توجہ سے کھانا کھاتے تھے, جو کچھ بھی ہے پھر وہ اسی کی طرف توجہ رہنی چاہیے. اور بسم اللہ سے شروع کرے آدمی اور آخر میں الحمدللہ پڑھے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. ان کا اگلا سوال جو ہے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے شمارے میں ضرور لیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس اب نہیں ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے, اور اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھیے یا ای میل کیجیے. لیکن جہاں سے آپ خط لکھیں یا ای میل کریں اس جگہ کا نام ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیں, کیونکہ کوئی سوال ایسا ہوتا ہے جس کا جواب دینا فوری طور پر ضروری ہوتا ہے. تو ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. دینی سوال جواب, ای ٹی وی اردو, راموجی فلم سٹی, حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787, ایئرٹیل پر چینل نمبر 610, ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176, بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972, ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے, گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں, تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر, اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط, واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے, یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے, تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے, واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے, غیر بھی سمجھا نہیں, یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی, ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں, امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بھائیو اور بزرگوں, درس حدیث میں ریاض الصالحین کا یہ 17واں باب ہے جس کا موضوع ہے باب فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ وما یقولہ من دعی الی ذلک وامر بمعروف ونہی عن منکر. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے, اور اگر اسلامی احکام میں کچھ احکام انسان پر گراں گزرے تو ایسے سلسلے میں, ایسے وقت میں ایک مسلمان کے الفاظ کیا ہونے چاہیے. آئیے میں آپ کے سامنے اس باب سے متعلق آیتوں کا ذکر کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 65 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پروردگار کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنا حکم تسلیم کر لیں ان سارے معاملات میں جن معاملات میں ان کے درمیان اختلاف ہے. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بلا چوں و چرا تسلیم کر لیں اور اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں اور اپنا سر تسلیم اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے خم کر دیں. دوسری آیت جو سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 51 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومنین کا قول یوں ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے معاملات کے درمیان فیصلہ کر دیں. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فیصلے کو ہم اپنے لیے حفظ جاں بنا لیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے مرضی کے خلاف نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی ہم سمعنا واطعنا کا ذکر کرے کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اگر ایسا ہے تو یقینی معنوں میں ہم مومن ہیں، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کی خیر منائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قسم کے ساتھ کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے پروردگار کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. قسم بھی کھائی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ایمان کی نفی کی جا رہی ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہم پر گراں گزر رہا ہے، ہماری مرضی کے خلاف جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہم اپنا سر تسلیم اس کے سامنے خم کریں گے. آئیے ایک واقعے کے ذریعے میں اس کا ذکر کروں جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. جب یہ آیت جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284 ہے، یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ہی کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. اگر تم اپنے دل میں کوئی بات چھپا رہے ہو یا اس کا اظہار کر دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے اور اس کا محاسبہ تم سے کرے گا، اس کا حساب تم سے لے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر یہ آیت گراں گزری، یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہری اعمال کا محاسبہ تو لے گا، لیکن ہمارے دل میں جو باتیں چھپی ہوئی ہے، جو وسوسے اور جو خیالات ہمارے اندر آ رہے ہیں، اس کا محاسبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. تو صحابہ کرام پر یہ آیت گراں گزری. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی تھیں، جو احکام ہمیں دیے گئے تھے، ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن آج آپ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں نماز، روزہ، صدقہ اور جہاد کا حکم دیا گیا تھا، ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں اور اسے ادا کر سکتے ہیں، لیکن آج جو کہا گیا